دعا کی کہ مولا میری دعا یہ ہے جو بندہ بھی میرا نام لینے والا ہو، جو بندہ بھی میرا نام لینے والا ہو، میرے ساتھ محبت کرنے والا ہو، خواہ مجھے ملا یا نہیں ملا قیامت تک کے لیے، اس کے حق میں یہ دعا کرتا ہوں مولا بغیر توبہ کے اسے موت نہ آئے، بغیر توبہ کے اسے موت نہ آئے۔ تو رب نے فرمایا غوث پاک عبد القادر ہم نے تیری دعا قبول کر لی۔ فرمایا قیامت تک کے لیے جس بندے کا کوئی پیر نہیں، جس بندے کا کوئی مرشد نہیں، جس بندے کا کوئی رہبر اور امام نہیں، وہ اندر ہی اندر میں غوث پاک کو اپنا مرید بنا لے، اپنا مجھے پیر مان لے، وہ میرا مرید ہو جائے، جنت میں لے کے جانے کی ضمانت میں غوث پاک کی ہے، جنت میں لے کے جانے کی ضمانت فرمایا میری ہے۔ یہ غوث پاک کا مقام ہے۔ حضور غوث پاک علیہ رحمہ یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی کہہ لے، اللہ پاک کی رحمتیں بھی انہی کے اوپر ہیں، اللہ پاک کی رضائیں بھی انہی کے ساتھ ہیں۔ حضرات ذوالفقار وہ اتنے اعلیٰ مقام کے وہ مالک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو مقام دیا، عام متقی سادہ سا گناہگار سا بندہ جو ہے نا، مومن مسلمان، اس کی شیان میں نے پچھلے جمعہ مبارک میں بھی عرض کی، پہلے بھی آپ سماعت کرتے رہتے، ایک عام گناہگار بندہ 10 20 50 لوگوں کی سفارش کرے گا، گناہگار بندہ سفارش کرے گا۔ حضور غوث پاک تو ولایت میں وہ مقام رکھتے ہیں، میں نے پہلے عرض کیا، فرماتے ہیں کہ جب تک میرا قدم نہ لگ جائے اللہ پاک کسی ولی کو ولی کے مرتبے میں فائز کرتا ہی نہیں ہے، کسی ولی کو ولایت کا تاج پہناتا ہی نہیں ہے جب تک میرا قدم اس کی گردن کے اوپر نہ آ جائے۔ اور حضور غوث پاک آپ کی نظر کا یہ عالم، آپ کو اوپر اللہ پاک کی عطا کا یہ عالم، وقت کا بادشاہ آپ کے زمانے میں ظفر اس کا نام ہے، وقت کا جو بادشاہ ہے آپ کے زمانے بغداد کا، ظفر اس کا نام ہے۔ اس نے دعوت نامہ بھیجا بھی، حضور آپ ہمارے علاقے میں ہمارے محل میں آئے، ہم نے آپ سرکار کا میلاد کرنا ہے، تو آپ کا وہاں خصوصی بیان ہوگا، آپ تشریف فرما ہو، دن بھی بتا دیا گیا 12 کی شام کو ہوگا۔ فرمایا ٹھیک ہے انشاءاللہ حاضری ہوگی۔ وہ بادشاہ تھا، اس کے پاس انتظامات تھے، روپے پیسہ تھا، اس نے ڈنڈورا پیٹا، پورے علاقے میں منادی کرا دی کہ 12 کی شام کو بادشاہ کے محل میں جو ہے نا وہ محفل میلاد پاک ہے، اور تمام جو معززین شہر ہیں ان کو اس محفل میں آنے کی دعوت ہے۔ اعلان ہو گیا، وہ دن متعین ہو گیا، اس نے بڑا انتظامات کیے، اپنے محل کے اندر چراغاں کی، بڑا اس نے جشن منایا۔ عشاء کی نماز کا وقت، حضور غوث پاک نے نماز پڑھا کے اس کے محل کی طرف جانا تھا، لوگ جا رہے معززین شہر کے جو ہیں، چونکہ بادشاہ کے ساتھ جن کی دوستیاں تھی، جاریاں تھی، انہی کو دعوت تھی، معززین کا لفظ میں نے بول دیا، تو وہی جا رہے تھے، غرباء کو عام اجازت نہیں تھی جانے کی۔ ایک عورت بغداد کی بیوہ ہے، بے سہارا ہے، ساتھ اس کی ایک یتیم بچی ہے، اس نے کہا حضور غوث پاک کی بڑی مجلس ہوتی ہے، کبھی سننے کا موقع نہیں ملا، آج بادشاہ کے محل میں جا رہے ہیں، چلو جاتے ہیں، جا کے محفل سنیں گے، ان کا دیدار بھی کر لیں گے، 4 جملے بھی سن لیں گے، سرکار کی ثناخوانی ہوگی۔ اپنی بیٹی کو ساتھ لیا تو دربار تک جب پہنچی، وہ دربان دروازے پہ کھڑا تھا، اس نے پوچھا مائی کدھر جا رہی ہو؟ تو کہا میں مجلس سننے کے لیے، محفل سننے کے لیے جا رہی ہوں۔ تو دربان نے روک دیا، کہا کہ نہیں، تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں، چونکہ تم غریب ہو اور یہاں پہ معززین کو دعوت دی گئی ہے، غوث پاک کا کتاب ہے، تم نہیں جا سکتی۔ کہا نہیں جی مہربانی جانے دو، کہا نہیں۔ خیر وہ وہاں سے الٹے قدم واپس آئی، مایوس ہو گئی، اپنے گھر کی طرف جھونپڑی کی طرف آ گئی۔ وہ شہر سے باہر رہا کرتی تھی، اور یہ راستہ وہی تھا جو غوث پاک کے آنے کا راستہ تھا، جہاں پہ اس کی کٹیا تھی، جھونپڑی تھی۔ خیر وہ شام کو واپس آ گئی، اپنی بیٹی کو پاس پلایا اور کہنے لگی کہ بیٹی بادشاہ نے تو اندر آنے سے منع کر دیا، تو سرکار کے ہم بھی محبت کرنے والے ہیں، تو چلو ہم ماں بیٹی بیٹھ کے سرکار کی تعریف کرتے ہیں، میں کرتی ہوں تم سننا، پھر تم بیان کرنا، میں سنوں گی، سرکار کا میلاد ہم اپنی جھونپڑی میں منا لیتے ہیں۔ یہ ماں بیٹی نے جب آپس میں بات کی نا، تو ماں نے اپنے علم کے مطابق سرکار کی شان بیان کرنا شروع کر دی۔ ہمارے آقا مولا ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے کیا کرتے تھے، اخلاق ایسا تھا، زلفیں ایسی تھی، حسن ایسا تھا، چلتے ایسے تھے، گفتگو ایسی کرتے تھے۔ یہ سرکار اماں جان نے اپنی بیٹی کے سامنے جو نا وہ گفتگو کرنا شروع کر دی۔ تو ساتھ کہا بیٹی دیکھو کیا ہم دونوں ہی ہیں کہ باہر کوئی اور بھی آگے سن رہا ہے ہماری گفتگو کو؟ بیٹی گئی تو کہا کہ اماں جان میں نے دیکھا ہے ایک بار بابا جی بیٹھے ہوئے اور ہماری جھونپڑی کا جو وہ بانس ہے نا جس کے ساتھ ہم نے وہ
बांधा हुआ है उस तरपाल को, उस बांस के साथ यूं माथा लगा के सर लगा के ना ज़ारो-बता रो रहे हैं और आपकी बातों को बड़ा तवज्जो के साथ सुन रहे हैं। वही बैठा है, कोई और नहीं बैठा। माई जान बाहर आई तो देखा, बाबा जी कौन हो आप और क्यों यहाँ पे बैठे हो? हमारी तो बड़ी सादी सी महफिल है और जाओ बादशाह के महल में, वहां पे आज बड़ा इंतजाम भी है, गौसे पाक का किताब है, आप वहां पे जाके उनका बयान सुनो, हमारी बड़ी बड़ी गुफ्तगू क्यों सुन रहे हो? तो उस बाबा जी ने सर उठाया, कहा कि अम्मा जान गौर से देख, मैं कोई आम बाबा नहीं, अब्दुल कादिर जिलानी हूं, मैं शेख आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी ही हूं, मुझे पहचान। तो कहा बाबा जी आपकी मेहरबानी, आप यहाँ पे आए, लेकिन क्यों? आपकी तो वहां पे दावत थी, आप वहां पे जा रहे थे। फरमाया हाँ वहीं पे जा रहा था, यहीं से गुजर के जा रहा था, बादशाह के महल में मेरा बयान था, लेकिन जब जहां से तुम्हारी झोंपड़ी के पास से गुजरा ना, तो मैंने हकीकत की नजर से देखा कि हजरत सिद्दीक अकबर भी यहीं पे तुम्हारी झोंपड़ी के बाहर मौजूद है, उस्माने गनी यहाँ पे मौजूद है, हैदर कर्रार यहाँ पे मौजूद है, अबू हुरैरा दीगर बेशुमार साहब यहाँ पे मौजूद हैं, सरकार की जात यहाँ की तशरीफ फरमा है, तुम बयान कर रही थी, सारे सहाबा और खुद हुजूर की जात तुम्हारा मिलाद सुन रही थी। तो मैंने कहा वहां जा के क्या करना है, सारी महफिल तो यहाँ पे लगी हुई है, महफिलों वाला आका मौला भी यहाँ पे तशरीफ फरमा है, तो मैं वहां पे क्या लेने के लिए जाऊं? तो इसीलिए मैं यहाँ पे टेक लगा के बैठ गया कि तुम्हारी गुफ्तगू मैं भी सुनूं, जो सरकार जो सुन रही ये आपका। और फरमाते मुल्ला अली कारी कहते कि आपके ऊपर कई दफा वजद तारी हो जाता, मजलिस में बैठे बैठे जो ना आप वजद में आ जाते और अपने आप से बाहर हो जाते, और जो ना लोगों के साथ आपकी जो गुफ्तगू के आलम जो अंदाज होते हैं ना, वो अनोखे हो जाते। जिस तरह वो मौला अली शेर खुदा फरमाया करते थे ना, सलूनी अम्मा शेखुम, जो चाहे मुझसे पूछ लो। आप भी दावा कर दिया करते, लोगों जो चाहे मुझसे पूछो, मैं तुम्हें हर बात का जवाब दूंगा, मैं अब्दुल कादिर हूँ, अल्लाह पाक ने मुझे बड़ा इल्म अता फरमाया। फरमाते वजद तारी हो गया बैठे बैठे आपके ऊपर। फिर आप जो ना, वो आपका एक गुलाम था, आपका खलीफा अली हैतमी उसका नाम था, उसके पास जाके ना आप ज़ारो-बदार खड़े हो गए, उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए, गुलाम के सामने खड़े हो गए और मुतवज्जो होके उसके ऊपर सलातो सलाम पढ़ना शुरू कर दिया, जिस तरह सरकार के रोजे के सामने पढ़ते हैं सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, उस गुलाम की तरफ मुतवज्जो होके जो ना सलातो सलाम पढ़ना शुरू कर दिया। जब वजद टूटा तो फिर लोगों ने पूछा हुजूर ये क्या मामला हुआ? फरमाया तुम्हें नहीं पता, मजलिस में सरकार आए हुए थे, मजलिस में सरकार आए हुए थे, तो मेरे सामने सरकार तशरीफ फरमा थे, तो उनको देख के मेरे ऊपर वजद तारी हो गया। और एक दिन फरमाते हैं कि ऐसे ही हुआ, बैठे बैठे आप वाज कर रहे लोगों के साथ, वाज के दौरान आपने ऐसे नजर ऊपर उठाई और उठा के ऐसे हुयूला से बादल सा जा रहा है, उसको मुखातिब करके कहने लगी, ओ बनी इस्राइल के वली, ओ खिजर नीचे आ। बड़ा तू कहता था कि मैं मुर्दे जिंदा करता हूँ, मैं लोगों के अंदर जान डालता हूँ, और मैं फलां करता हूँ, मैं फलां करता हूँ, मेरी करामात है, मूसा जैसे नबी तेरे साथ चला करते थे, आ नीचे आ, मोहम्मद अरबी के वली की जरा चार बातें सुन के जा।